اسلاف کہا کرتے تھے ان من علامات قبول الحسنہ الحسنۃ بعدها، کہ کوئی بھی نیکی قبول ہونے کی علامت ہی ہے کہ وہ نیکی کرنے کے بعد انسان نیکی کرتا چلا جاتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَامَاتِ رَدِّ الْعَمَلِ الْعَوْدَةُ إِلَىٰ الْمَعَاصِي بَعْدَ رمضان، کہ ایک انسان نیکی کرنے کے بعد یعنی رمضان المبارک میں نیکی کرنے کے بعد معاصی کی طرف، معصیتوں کی طرف، گناہوں کی طرف لوٹ رہا ہے، تو یہ جو ہے اس عمل کے رد ہونے کی علامت ہے، قبول نہ ہونے کی علامت ہے۔ کہا گیا کہ جمعرات کے دن جو ہے اور پیر کے دن اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، ہمارے جو رجسٹر ہوتے ہیں اعمال کے رجسٹر اللہ رب العالمین کے پاس اٹھائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب ان یرفع عملی وانا صائم، میرا دفتر، میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس حالت میں پیش ہو کہ میں روزے دار رہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ کیا شوال کے ان 6 روزوں کو پیر، جمعرات اور ایام 20 کے روزوں میں ملا کر کے رکھا جا سکتا ہے؟ بالکل جو ہے ملا کر کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ جو شوال کے 6 روزے ہیں، ایام 20 کے 3 روزے رکھ لیں، پیر، جمعرات اور پیر کو روزہ رکھ لیں، یہ جو ہے نور علی نور والی بات ہو گئی کہ آپ ایام 20 پیر، جمعرات کے روزوں کا بھی ثواب حاصل کر رہے ہیں اور اسی طرح سے شوال کے 6 روزوں کی بھی فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى في آخر هذه الآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ مکمل کر لیا ہے۔ اس بات پر ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے، خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگوں کو ہم نے رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کر کے آیا۔ خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا
اور رمضان کا استقبال کیا. عین رمضان سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا. نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان عطا کیا بلکہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ سلامت و عافیت کے ساتھ گزارنے کا موقع عنایت فرمایا. اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے رمضان کی اس آیت میں دیا ہے. رمضان کے اختتام پر رمضان کی تعداد مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کی جائے. اور جو دوسری ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر بجا لایا جائے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا. اور آخر میں اس آیت کے آخر میں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم رمضان کی گنتی کو مکمل کرو، یعنی مکمل روزے رکھو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم کو جیسی ہدایت دی گئی ہے اس کے مطابق شکر بجا لاؤ، تکبیر بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ. یعنی رمضان کے ہونے پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، جو محنتیں کی ہیں رمضان المبارک میں، اتنی ساری عبادتیں کر کے، اتنی ساری محنتیں کر کے ہم نے سوائے خود کے کسی اور پر احسان نہیں کیا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو رمضان میں عبادتیں کی ہیں، جو محنتیں کی ہیں، روزے، قیام اللیل، تراویح، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار کا جو خوب اہتمام کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان عبادتوں کی وجہ سے ہم کو جنت ملے گی اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے گا اور ہم سیدھے جو ہے جنت میں چلے جائیں گے. اب جیسے ہم نے عید کی نماز ادا کر لی، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھلا دیا، ہم نے مسجدوں کو بھلا دیا. جیسی ہم عبادتیں کیا کرتے تھے ان عبادتوں کو بھلا دیا. اب سیدھے دوبارہ رمضان آنا چاہیے تاکہ یہ تمام عبادتیں انجام دی جائیں. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے بتایا گیا ہے کہ رمضان اس سال بھر کی عبادتوں کی ٹریننگ ہے. جو عبادتیں ہم نے رمضان میں ادا کی ہیں، جو عبادتیں ہم نے رمضان میں بجا لائی ہیں، وہ تمام عبادتیں سال بھر میں کی جانے والی عبادتیں ہیں. نماز، فرض نمازیں، یہ سال بھر میں آپ پر واجب ہیں. جس طرح سے رمضان میں فرض ہیں اسی طرح سے غیر رمضان میں بھی فرض ہیں. تہجد، اس کا حکم سنت ہے. جس طرح سے رمضان میں اس کا حکم سنت ہے اسی طرح سے غیر رمضان میں بھی اس کا حکم سنت ہے، مستحب ہے. وہی حکم ہے جو کہ رمضان میں ہے اور غیر رمضان میں بھی اس کا حکم مستحب ہے. رمضان میں اس کا حکم فرض نہیں ہو جاتا. لہٰذا رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی، قیام اللیل کا اہتمام کیا، تراویح کی نماز کا اہتمام کیا، وہ نمازیں جو حیثیت رمضان میں رکھتی ہیں وہی حیثیت غیر رمضان میں بھی رکھتی ہیں. لہٰذا یہ تراویح کی نماز جو کہ تہجد کی نماز ہے، بس نام بدل جاتا ہے. رمضان میں تراویح اور غیر رمضان میں اس کا نام تہجد ہے. کیفیت وہی ہے، تعداد بھی وہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رمضان میں اس کا اہتمام نہیں کیا بلکہ غیر رمضان میں بھی اس کا اہتمام کیا ہے.
تو رمضان میں جو بھی عبادتیں ذکر و اذکار لے لو، یہ صرف رمضان کی حد تک محدود نہیں ہے، غیر رمضان میں بھی سال کے 12 مہینے بھی ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح و شام کے اذکار، نمازوں کے بعد کے اذکار، دعاؤں میں اور مختلف موقعوں پر جو اذکار سکھائے گئے ہیں، وہ تمام اذکار جس طرح سے رمضان میں مستحب اور مسنون ہیں، اسی طرح سے غیر رمضان میں مستحب اور مسنون ہیں۔ تلاوت قرآن، جس طرح سے رمضان میں ہم نے قرآن مجید کو پڑھا ہے، اسی طرح سے رمضان کے علاوہ بھی اس تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ بہرحال رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، اس کو صرف رمضان کے حد تک محدود نہ کریں، اور جیسا کہ ہم میں سے بعض سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اب ہماری مغفرت ہو چکی ہے، اب سیدھے ہم کو جنت میں جانا ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے میرے دوستو۔ یہ ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں ہم نے رب پر احسان کیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے خود پر احسان کیا ہے۔ عتبہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان رجلا يخر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة، کہ اگر ایک انسان پیدا ہونے سے لے کر کے بڑھاپے کی عمر تک سجدے میں گر جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عبادت میں لگ جائے، صرف اور صرف عبادت کرے، سجدہ کرے، کوئی اور چیز نہ کرے، دنیا کا کوئی بھی کام نہ کرے، صرف اور صرف نماز پڑھے اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر ہی عبادت کرے، اخلاص ہے، عبادت ہے، پیدا ہونے سے لے کر کے بڑھاپے کی عمر میں مرنے تک، یہ 100 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی، ساری زندگی اس نے عبادتوں میں گزاری، سجدوں میں گزاری، اور قیامت کے دن آئے صرف اور صرف اس کا بدلہ دیکھے تو اس کو بھی وہ حقیر جانے گا۔ ایک بندہ ساری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دے، پھر بھی وہ اپنے اعمال کو قیامت کے دن حقیر جان رہا ہے، اور ہم ہیں کہ صرف 1 مہینہ عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ غلط فہمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہاں پر تو پوری زندگی کی بات ہو رہی ہے، 60 سال، 80 سال، 100 سال، 100 سال عبادت کرنے کے باوجود بھی اپنے اعمال کو حقیر جان رہا ہے۔ حقیر جاننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب تک اجازت نہ دے ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے، جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، گرچہ کہ وہ ساری زندگی عبادت کر لے، ساری زندگی اعمال کر لے۔ تو لہٰذا چاہیے کہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اس کو قبول کروانے کی فکر کریں۔ ہاں، ہم نے پورا مہینہ عبادتیں نہیں کی ہیں، تھوڑی مدت یا تھوڑے وقت ہی عبادت کی ہے، اور اکثر اوقات ہم نے غفلت میں گزار دیا ہے، چلے گا، لیکن ان اعمال کو قبول کروانے کی فکر کرنی چاہیے۔ گرچہ کہ ہم نے ایک نیکی کیوں نہ کی ہو، اس ایک نیکی کو بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کروانے کی فکر کرنی چاہیے۔ کون القبول العمل اشد اہتماما بالعمل، جس طرح سے ہم عمل کرتے ہیں، عمل کرنے سے زیادہ اس کو قبول کرانے کی فکر کرنی چاہیے، قبول کروانے کی فکر کریں۔ ہم عمل کرتے ہیں، اس کی کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس حیثیت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس عمل کو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس قبول کروائیں،
تب جا کر کے جو ہے اس عمل کی اہمیت ہوگی۔ قبول کیسے کروائیں؟ فکر کریں، ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ ہمارے اعمال رب کی ایک بارگاہ میں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ، جو ہم نے عبادتیں کی ہیں خصوصاً رمضان المبارک میں، ان عبادتوں کو قبول فرما۔ راتوں میں جو ہم نے جاگ کر کے نمازوں کا اہتمام کیا ہے، دعاؤں کا اہتمام کیا، تلاوت کا اہتمام کیا، اس کو قبول فرما۔ عبادتوں کا ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اس کی قبولیت کے لیے۔ اور قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ ایک انسان نیکی کرنے کے بعد نیکی کرتا چلا جائے، نیکی کر رہا ہے، دوبارہ نیکی کر رہا ہے، بار بار نیکی کر رہا ہے، یہ جو ہے نیکی کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ اور اسی طرح سے نیکی کے قبول نہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان وہ نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو چھوڑ دے، بار بار نہ کرے، ایک مرتبہ کرے اور وہ نیکی کو چھوڑ دے، ایسی نیکی کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہوگی۔ اسلاف کہا کرتے تھے ان من علامات قبول الحسنہ الحسنۃ بعدہا، کہ کوئی بھی نیکی قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے کے بعد انسان نیکی کرتا چلا جاتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَامَاتِ رَدِّ الْعَمَلِ الْعَوْدَةُ إِلَىٰ الْمَعَاصِي بَعْدَ رمضان، کہ ایک انسان نیکی کرنے کے بعد، یعنی رمضان المبارک میں نیکی کرنے کے بعد معاصی کی طرف، معصیتوں کی طرف، گناہوں کی طرف لوٹ رہا ہے، تو یہ جو ہے اس عمل کے رد ہونے کی علامت ہے، قبول نہ ہونے کی علامت ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے گزار دیا، تو اب ہم کو اس کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے۔ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں علامت قبول الطاعة ان توصل بطاعة بعدها، کہ ایک نیکی، ایک اطاعت، ایک بندگی، عبادت جو آپ نے کی ہے، اس کی قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان توصل بطاعة بعدها، کہ بار بار اس نیکی کو آپ انجام دے رہے ہیں، آپ نیکی کیے بعد میں پھر نیکی کیے، اس طرح سے آپ نے اس کا سلسلہ نہیں توڑا، بار بار وہ نیکی انجام دیتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے وعلامت ردها ان توصل بمعصیہ، کہ ایک نیکی کے رد ہونے کی علامت یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد آپ جو ہے گناہ کا شکار ہو رہے ہیں، گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں، تو یہ نیکی کے قبول ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا وَإِنَّ مُعَاوَدَةَ الصِّيَامِ بعد صیام رمضان، رمضان کے روزے ختم ہونے کے بعد روزوں کا اہتمام کرنا، ان روزوں کو جاری رکھنا علامت علی قبول صوم رمضان، کہ ان رمضان کے روزے قبول ہونے کی علامت ہے۔ فإن اللہ اذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده، کہ اگر کسی انسان کی نیکی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد اسی طرح کی نیکی کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا رمضان کے ہم نے روزے رکھے ہیں، اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، بعد میں بھی رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھیں، غیر رمضان میں بھی روزے رکھیں۔ ہم نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، رمضان کے ختم ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم قیام اللیل کے اس سلسلے کو ختم کر دیں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ تو رمضان کے روزے کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ ہم رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھیں، نفل روزوں کا اہتمام کریں۔ نفل روزوں سے مراد کیا ہے؟ پیر جمعرات کے روزے، ایام 20 کے روزے، ہر قمری کیلنڈر کے حساب سے، ہر قمری مہینے کے حساب سے 13، 14 اور 15 تاریخ کو جو ہے روزہ رکھنا ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں۔ عشر ذی الحجہ کے روزے، یوم عاشورہ کا روزہ، شعبان کے روزے، اور اسی طرح سے شوال کے روزے، رمضان کے ختم ہونے کے بعد جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ شوال کا مہینہ ہے، شوال کے مہینے میں روزے رکھیں، روزوں کا اہتمام کریں۔ کتنے روزے رکھنا چاہیے آگے آ رہا ہے۔ پیر جمعرات کے روزے، کہا گیا کہ جمعرات کے دن جو ہے اور پیر کے دن اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں،
ہمارے جو رجسٹر ہوتے ہیں اعمال کے رجسٹر اللہ رب العالمین کے پاس اٹھائے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب ان یرفع عملی وانا صائم, میرا دفتر میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو, میں چاہتا ہوں کہ اس حالت میں پیش ہو کہ میں روزے دار رہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے. ایام 20 کے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, اذا صمت شیئا من الشہر فصم 13 و 14 و 15, کہ جب تم روزے رکھو یعنی نفل روزوں کا اہتمام کرو تو ہر مہینے کے 13, 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھو, یعنی ایام 20 کے روزے. اور اسی طرح سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا, ان بحسبک ان تصوم کل شہر 3 ایام, تمہارے لیے یہ بات کافی ہے کہ تم مہینے کے 3 روزے رکھو, یعنی یہی 13, 14 اور 15 کے روزے. فإن ذلك بكل حسنة 10 أمثالها, کہ اس کا کیا فائدہ ہے, اس کا کیا ثواب ہے, اس کی فضیلت یہ ہے کہ ان روزوں کو رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک نیکی کو 10 کے برابر کر دے گا, یعنی ایک روزے کو جو ہے 10 کے برابر کر دے گا. فإن ذلك صيام الدهر كله, یہ جو ہے انسان اگر 3 روزے رکھتا ہے مہینے کے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے. کیسے؟ اس طرح سے کہ انسان اگر 13, 14, 15 3 دن روزے رکھتا ہے تو 3 روزے 30 روزے کے برابر ہوئے, ایک روزہ 10 کے برابر اور 3 روزے 30 روزے کے برابر. اس طرح سے انسان ہر مہینے 30 دن روزے رکھتا ہے اور سال کے 12 مہینے جو ہے روزے کی حالت میں رہتا ہے, تو گویا صرف مہینے کے 3 روزے رکھنا سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے. اور ان احادیث میں آپ نے غور کیا ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نصیحت کی ابو ذر غفاری اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کو, اسی لیے انہوں نے کہا, قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا. حدیث کی ایک قسم ہے, محدثین جانتے ہیں, جو حدیث کا علم رکھتے ہیں وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جب حدیث سنانے میں کسی کو خاص طور پر بلا کر کے حدیث کو سنایا جائے تو اس کی اہمیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. مجمع میں حدیث کو سنانا الگ بات ہے, کسی کو اکیلے میں بلا کر کے حدیث سنانا یہ الگ بات ہوتی ہے. حدیث کی سب سے اعلیٰ قسم وہ ہے جس میں خصوصی طور پر بلا کر کے نصیحت کی جائے اور حدیث کو پیش کیا جائے. شیخ طالب علم کو اکیلے میں بلا کر کے جو حدیث پیش کرتا ہے وہ حدیث اعلیٰ اور عمدہ مانی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اکیلے میں جو یہ نصیحت کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتے ہیں, اوصانی خلیلی بثلاث, میرے خلیل نے, میرے حبیب نے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو 3 باتوں کی نصیحت کی ہے, لا ادعہن حتی اموت, اور کہا ہے کہ میں مرنے تک ان 3 باتوں کو نہ چھوڑوں. وہ کون سی 3 باتیں؟ صوم 3 ایام من کل شہر, ہر مہینے کے 3 روزے, صلاۃ الضحیٰ اور وطر, یہ 3 چیزوں کا میں اہتمام کروں. اس بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے. 10 ذی الحجہ کے روزے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کے روزے کبھی بھی نہیں چھوڑتے. یوم عرفہ کا روزہ ہے, یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کے تعلق سے کہا گیا, یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ, اگلے پچھلے ایک سال کے یعنی 2 سال کے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے. پچھلا سال جو گزر چکا ہے اور آنے والا سال جو آنے والا ہے, ان 2 سالوں میں انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیے جاتے ہیں. جو بھی اس روزے کو رکھتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. یوم عاشورہ کا روزہ, سئل عن صوم یوم عاشورہ فقال یکفر السنۃ الماضیہ, پچھلے 1 سال کے گناہ کو یہ روزہ معاف کر دیتا ہے. یہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑے، ان میں سے یوم عاشورہ کا روزہ بھی ہے، اور اسی طرح سے عشرہ ذی الحجہ کے روزے بھی۔ عشرہ ذی الحجہ کے روزے سے مراد یوم عرفہ کا روزہ نہیں ہے، یوم عرفہ کے روزے سے ہٹ کر کے، یوم عرفہ کے روزے سے ہٹ کر کے پورا عشرے کا روزہ رکھنا، 10 دن کا روزہ رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی اہتمام کیا۔ اور اسی طرح سے فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، اس کا اہتمام کیا۔ تو یہ نفل روزے ہیں، اور سب سے بڑھ کر نفل روزوں کی جو فضیلت آئی ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من صام رمضان، یعنی جو شخص نفل روزوں کا اہتمام کرتا ہے، بعدہ اللہ 40 خریفہ، بعدہ اللہ وجہہ عن النار 40 خریفہ۔ اس کی فضیلت کے تعلق سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو روزوں کا اہتمام کرتا ہے، سوا ایک روزہ، گرچہ کہ ایک روزہ کیوں نہ ہو، ایک روزہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں رکھ لے، اللہ رب العالمین اس کو 40 سال بلکہ 70 سال کہا گیا ہے، 70 سال اس کو جو ہے جہنم کی آگ سے دور رکھے گا۔ 70 عربی میں جو ہے کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، 70 کا مطلب 70 ہی نہیں ہوتا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ عربی میں جو 70 کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کثرت کو بتانے کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم کی آگ سے بہت زیادہ دور رکھتا ہے۔ تو معلوم ہوا ایک روزہ بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں اگر آپ رکھو گے تو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو اس کے چہرے پر حرام کر دے گا۔ شوال کے 6 روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، شوال کے 6 روزے رکھنے کی فضیلت بتلائی ہے۔ کہا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کرے تو گویا اس نے پورے سال کے روزوں کا اہتمام کیا۔ رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد جیسا کہ میں نے کہا روزوں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، اسی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزے رکھنے کی فضیلت بتلائی ہے کہ جو شخص رمضان کے علاوہ شوال کے 6 روزے رکھے گا اس کی فضیلت کے تعلق سے کہا گیا کہ گویا اس نے سال کے پورے دن جو ہے روزے رکھا ہے، پورے دن جو ہے روزوں کا اہتمام کیا۔ اس طرح سے کہ رمضان کے 30 روزے رکھے ہیں، یہ 30 روزے ایک روزہ 10 روزے کے برابر ہے، 30 روزے 300 روزوں کے برابر ہے، اور یہ 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہے۔ 360 ایام جو سال میں ہوتے ہیں، ایک بندہ گویا کہ 360 دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں روزے رکھنے کے برابر ہے۔ تو یہ جو فضیلت شوال کے 6 روزوں کی بتائی گئی ہے، اس کا ہم اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض جگہ جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے کہ وہ شوال کے 6 روزوں کو مکروہ قرار دیتے تھے، شوال کے 6 روزے ان کے پاس مکروہ تھے۔ ہاں یہ بات آئی ہے بعض روایات میں ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے شوال کے ان 6 روزوں کو مکروہ قرار دیا۔ اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، دو وجوہات میں آپ کے سامنے 2 اسباب بیان کرتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آیا ہے کہ انہوں نے کسی بھی اہل علم کو یا فقہا کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کیا ہو، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پاس یہ 6 روزے مکروہ ہیں۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آیا ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب انہوں نے نہیں دیکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت نہیں بتلائی، صحابہ نے اس کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نفی العلم کا اعلان کیا، یعنی وہ نہیں جانتے، ان کا نہیں جاننا اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ یہ روزے مشروع نہیں ہیں۔
ان کا نہیں جاننا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ روزے نہیں رکھے جائیں، بلکہ ان کے علاوہ جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے علماء کو روزے رکھتے ہوئے پایا ہے، جنہوں نے صحابہ کو روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی بات کو لی جائے گی اور یہی سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بعض علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا۔ ان کے علاوہ بھی سبب یہ ہے کہ بعض لوگ شوال کے 6 روزوں کو رمضان کا تتمہ مانتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جو شخص شوال کے 6 روزے نہیں رکھے گا وہ شخص جو ہے رمضان کے روزے نہیں رکھا، گویا اس نے رمضان کے روزوں کو کمپلیٹ نہیں کیا، اس نے رمضان کے روزوں کو مکمل نہیں کیا۔ اس عقیدے کو، اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے علماء نے اس طرح سے منع کیا تھا، اور اس بات کی کراہت کی ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ شوال کے 6 روزے رمضان کا تتمہ ہے اور رمضان کا باقی حصہ ہے، جو یہ کہتا ہے وہ بات جو ہے مکروہ ہے، اس شخص کی بات جو ہے کراہت ہے۔ تو گویا رمضان کے بعد جو شوال کے 6 روزے ہیں یہ مکروہ نہیں ہیں، بلکہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ رمضان کا تتمہ ہے وہ بات جو ہے مکروہ ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ، دیکھو کسی بھی چیز کا مسئلہ کیسے حل کیا جاتا ہے، کسی بھی حدیث سے، کسی بھی مسئلے سے استدلال کیسے کیا جاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اما قول مالک فی المعطا میں امام مالک نے جو بات کہی ہے کہ یہ جو 6 روزے ہیں مکروہ ہیں، انہوں نے کہا ما رأى من یأمر بصیام فیعارف ان غیرہ رأى، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ غیر مشروع ہیں، بلکہ جنہوں نے صحابہ کو روزے رکھتے ہوئے دیکھا ان سے بات ثابت ہو رہی ہے، ان سے سنت ثابت ہو رہی ہے، فیتعین العمل بہا، اور احادیث بھی اس میں ثابت ہیں، احادیث بھی ثابت ہیں، جنہوں نے دیکھا ان کی بات کی موافقت میں احادیث بھی موجود ہیں۔ جب کسی کا عمل ہو، صحابہ کا عمل ہو، صرف صحابہ کا عمل نہیں بلکہ صحابہ کے عمل کی موافقت میں احادیث بھی ہوں تو ان کی باتوں کو لیا جائے۔ تو یہ ہم کو اہل سنہ والعقیدہ، اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحابہ کا عمل اگر اس کے موافقت میں کوئی دلیل آ جائے، کوئی حدیث آ جائے تو اس کو لیں گے، اور کوئی بھی امام ہو، امام اہل الزمان کیوں نہ ہو، امام اعظم کیوں نہ ہو، ان کی بات کو نہیں لیا جائے گا، ان کی بات کو رد کیا جائے گا اگر صحابہ کا عمل ہو اور اس کی موافقت میں دلیل ہو۔ بعض اہم مسائل شوال کے روزوں کے تعلق سے روزے کب رکھے جائیں۔ 1 شوال کو جو ہے روزہ رکھنا منع ہے کیونکہ عید کا دن ہے، اس کے علاوہ باقی ایام میں آپ جس طرح سے چاہتے ہیں ملا کر کے متفرق کیفیت کے ساتھ الگ الگ انداز میں آپ روزے رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک ساتھ 2 شوال سے لے کر 7 شوال تک اگر آپ ملا کر کے روزے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہے افضل والی بات ہو گئی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اتبعہ 6 من شوال، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر فوراً شوال کے روزوں کو کنٹینیو کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متابعت کا جو لفظ یہاں پر ارشاد فرمایا ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شوال کے روزے جو یہ 6 روزے ہوتے ہیں فوراً رکھ لیے جائیں۔ تو جو شخص رمضان کے فوراً بعد ان روزوں کا اہتمام کرتا ہے وہ گویا جو ہے افضل عمل کو جو ہے انجام دے رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص الگ الگ ہو کر کے روزے رکھنا چاہ رہا ہے، آج ایک روزہ رکھ لیا، 2 دن کے بعد ایک روزہ رکھ لیا، اس طرح سے پورے مہینے میں یہ روزے ڈیوائیڈ کر کے تقسیم کر کے رکھنا کوئی بات نہیں رکھ سکتا ہے، وہ شخص بھی جو ہے شوال کے جو 6 روزوں کی فضیلت ہے اس فضیلت کو حاصل کرے گا۔ اور اسی طرح سے ان روزوں کی نیت کب کرنی چاہیے؟ جس طرح سے رمضان کے روزوں کی نیت رات میں کرنی چاہیے، کیا اس روزے کی نیت بھی رات میں کرنی چاہیے، سحری سے پہلے کرنی چاہیے؟ علماء نے کہا ہے کہ بہتر ہے کہ سحری کرنے سے پہلے اس کی نیت کر لی جائے، لیکن بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے فقہا اور علماء کہتے ہیں کہ شوال کے روزوں کی حیثیت نفل روزوں کی حیثیت ہے، مستحب روزوں کی حیثیت ہے، فرض روزوں کی حیثیت نہیں ہے۔ سحری سے پہلے نیت کرنا صرف فرض روزوں کے تعلق سے کہا گیا ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ سحری سے پہلے جو ہے
نیت کر لی جائے۔ اگر کوئی شخص نیت نہ کرے، دن میں اٹھ کر کے روزہ کنٹینیو کرنا چاہتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک اور مسئلہ، شوال کے روزے رکھنے سے پہلے کیا رمضان کے روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے؟ رمضان کے قضا اور شوال کے روزوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن علماء احتراماً اور اسی طرح سے ادباً رمضان کے روزوں کا احترام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر روزے اتنے ہوں کہ قضا کر سکتے ہیں، 2-3 چھوٹ گئے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے، قضا کر لیا جائے، اس کے بعد شوال کے روزے رکھ لیا جائے۔ لیکن اگر روزے اتنے زیادہ چھوٹ گئے ہیں کہ ان کے یعنی رمضان کے روزے اتنے چھوٹ جائیں، ان کو رکھتے رکھتے ہی شوال کا مہینہ ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ شوال کے روزے رکھ لیں، اور باقی کے جو روزے ہیں سال بھر میں کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کیا شوال کے ان 6 روزوں کو پیر، جمعرات اور ایام 20 کے روزوں میں ملا کر کے رکھا جا سکتا ہے؟ بالکل جو ہے ملا کر کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ جو شوال کے 6 روزے ہیں، ایام 20 کے 3 روزے رکھ لیں، پیر، جمعرات اور پیر کو روزہ رکھ لیں۔ یہ جو ہے نور علی نور والی بات ہو گئی کہ آپ ایام 20 پیر، جمعرات کے روزوں کا بھی ثواب حاصل کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے شوال کے 6 روزوں کی بھی فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ شوال کے 6 روزے اگر کسی کے مس ہو جائیں، کوئی نہ رکھ سکے، تو کیا شوال کے بعد ذی القعدہ، ذی الحجہ میں رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ شوال کے 6 روزے خاص شوال کے ہیں، لہٰذا ان کو شوال کے مہینے میں ہی ادا کرنا چاہیے۔ شوال کے روزوں کی جو فضیلت بتائی گئی ہے کہ یہ جو 6 روزے ہیں 10 یعنی 60 روزوں کے برابر ہے، کیا اس کے علاوہ دیگر روزوں کی بھی یہی فضیلت ہے؟ ہاں، دیگر روزوں کی بھی یہی فضیلت ہے۔ آپ ذی الحجہ کے جو پہلے عشرے میں روزے رکھے جاتے ہیں ان میں روزے رکھتے ہیں، ان کی بھی وہی فضیلت ہے، لیکن شوال کے روزوں کی خاص فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص فضیلت بتائی ہے، لہٰذا اس کی کچھ الگ خاصیت موجود ہے۔ شوال کے روزے ترک کرنے پر کیا گناہ حاصل ہوتا ہے؟ بالکل حاصل نہیں ہوتا۔ شوال کے روزے جو ہے مستحب درجے میں آتے ہیں، اس کا حکم جو استحباب ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بتائی ہے، نہ کہ حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، جو شخص رمضان کے مہینے کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کی فضیلت بتائی ہے۔ اور شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں بھی فضیلت بتائی جاتی ہے وہاں جو ہے حکم یعنی وجوب، واجب ثابت نہیں ہوتا، بلکہ فضیلت سے جو ہے فضیلت یعنی سنت، استحباب ثابت ہوتا ہے، وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی شوال کے 6 روزے فرض نہیں ہیں بلکہ مستحب اور مسنون ہیں۔ اور آخری مسئلہ، قضا جو رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں، کیا ان روزوں کو شوال کے روزوں کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے؟ یعنی ہمارے 6 روزے چھوٹ گئے تھے رمضان کے، اب جو ہے ہم شوال کے 6 روزوں کو ملا کر کے رکھنا چاہ رہے ہیں، یہی رمضان کے 6 روزے شوال کے بھی 6 روزے، اس طرح سے ملانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض روزے اور یہ نفل روزے ہیں، لہٰذا فرض کی ادائیگی الگ ہونی چاہیے، سنت کی ادائیگی، نفل کی ادائیگی الگ ہونی چاہیے۔ رمضان کے 6 روزے الگ رکھ لیں اور شوال کے 6 روزے الگ رکھیں، تو یہ 6 روزوں کو رمضان کے 6 روزوں کے ساتھ ملانا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائیں، رمضان کے روزوں کو قبول فرمائیں، نمازوں کو، قیام اللیل، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار کو قبول فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔